بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گھر پہنچ کر جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ پاپا تو 2 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں، تو پھر یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا۔ آواز ماں کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے ماں کے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے اور دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس سے آپ کو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ تو کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 14 سال ہے۔ میرے خوبصورت نقش و نگار، بولتی آنکھیں اور کندھے تک لمبے بال ہمیشہ سب کی توجہ کا مرکز رہے۔ میری خوبصورتی دیکھ کر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کسی رسگلے سے کم نہیں، نرم اور دلکش ہے، بس اس کا نظارہ ہی جنت کی سیر کے برابر ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں خوبصورت ہوں، میری جسمانی ساکھ دلکش تھی، اور جیسے ہی مردوں کے منہ سے تعریف سنتی، مجھے اپنا حسن اور بھی شدید طور پر محسوس ہوتا۔ میں دل میں بڑبڑاتی، تم سب میرے لیے مرو تو مرو، میں کسی کے قابو میں نہیں آنے والی۔ میں آگ ہوں اور آگ کو قابو میں کرنے کے لیے تمہیں پانی بننا پڑے گا۔ ماں کی آواز نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ماں ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت تھی اور اپنی عمر سے کہیں کم دکھائی دیتی تھی، حالانکہ وہ ایک بالغ عورت تھی۔ بیٹی آج اسکول نہیں گئی؟ ماں نے پوچھا۔ آج چھٹی ہے، میں نے کہا۔ اس وقت ماں نے گلابی ساڑی پہنی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ مسکرائی میں نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ اور بھی دمک اٹھا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ماں تب ہی اتنی تیار ہوتی ہے جب جمشید چچا گھر آنے والے ہوتے ہیں۔ ماں کی زندگی میں گرومنگ کا ایک خاص مقام تھا، لیکن وہ ہمیشہ خاص طور پر جمشید چچا کے آنے پر تیار ہوتی۔ آج بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آج جمشید چچا آ رہے ہیں؟ ماں ہنستے ہوئے کہنے لگی، جاؤ اپنی دوست نور سے ملو۔ میں حیران رہ گئی۔ ماں، آج آپ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہیں؟ آپ مجھے اچانک نور کے گھر کیوں بھیج رہی ہیں؟ میرے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے، لیکن میں نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ بہرحال میں بھی نور سے ملنے کے لیے بے چین تھی، تو میں پیدل اس کے گھر چل پڑی۔ نور کا گھر ہمارے گھر سے صرف 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بغیر کسی آواز دیے میں اندر چلی گئی۔ گھر میں نور کی ماں کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ عائشہ، اندر آؤ، نور کی ماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ نور اور امجد اپنی دادی کے گھر گئے ہیں، کل صبح تک واپس آئیں گے۔ بیٹھو پلیز۔ میں تھوڑا عجیب محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی چند منٹ ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب خاموشی زیادہ لمبی ہو گئی تو میں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہا، آنٹی میں جا رہی ہوں، جب نور آئے تو بتا دیجیے گا میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر میں گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اندر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ پاپا تو 2 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں، تو پھر یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا۔ آواز ماں کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے ماں کے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے اور دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اندر ماں اور جمشید چچا موجود تھے۔ وہ دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت سے دیکھ رہے تھے۔ ماں نے جمشید چچا کے پیٹ میں گدگدی کی، جس پر وہ بے ساختہ ہنسنے لگے۔ یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا، لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جمشید چچا نے کہا، تمہارا شوہر حمزہ کوئی آدمی نہیں، وہ ایک بے وقوف ہے۔ جمشید چچا کی بات پر ماں ہنسنے لگی۔ حمزہ تو بس ایک پردہ ہے جس کی آڑ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ایسے شوہر کو کس طرح اپنی انگلیوں پر نچانا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا جاندار اور جوشیلا منظر دیکھا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، ماں کسی اور کے ساتھ خوشی کے لمحات گزار رہی تھی، اور یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اگر یہ سب وہ میرے والد کے ساتھ کر رہی ہوتی تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ دونوں تھک کر الگ بیٹھ گئے، جیسے 2 شکاری ایک دوسرے سے جنگ لڑ کر آرام کر رہے ہوں۔ ماں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا، یہاں میرے پاس آؤ۔ جمشید چچا اٹھ کر جانے لگے، لیکن ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیوں، دل بھر گیا ہے؟ ابھی رک جاؤ، عائشہ آ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ جمشید چچا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔
ٹھیک ہے اب بند کرو کہیں عائشہ واپس نہ آ جائے۔ ماں نے کہا عائشہ تو اپنی دوست کے گھر گئی ہے، وہ ابھی واپس نہیں آئے گی۔ لیکن میں نے یہ بات سن لی تھی اور میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور بستر پر گر گئی۔ دل میں عجیب سا غصہ اور الجھن تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ ماں کی زندگی ان کی اپنی ہے، وہ جو چاہے کریں، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری نظروں سے چھپایا گیا تھا اور یہ بات مجھے بہت بری طرح چبھ رہی۔ اتنے میں مجھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور اپنے کپڑے بدلنے لگی تاکہ ماں کو لگے کہ میں ابھی نور کے گھر سے واپس آئی ہوں۔ اتنے میں ماں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں نے مجھ سے پوچھا کب آئی ہو؟ میں نے کہا ابھی آئی ہوں۔ نور گھر پر تھی؟ میں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر باتھ روم میں چلی گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید ماں کو شک ہو گیا ہے۔ جب ماں باتھ روم میں گئی میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچنے لگی۔ جو کچھ میں نے ابھی دیکھا تھا وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسے خیالات کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اب جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد ان خیالات کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ماں اپنے بیڈ روم میں واپس چلی گئی اور جمشید چچا گھر سے جا چکے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر ان کے سامنے نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہی تھی کہ ماں ہنستی ہوئے اندر آئی اور بولی عائشہ جمشید چچا آئے تھے اور تم ان سے مل بھی نہیں سکی۔ میں نے تمہیں بلا وجہ نور کے گھر بھیج دیا تھا، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں بستر پر بہت سے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، سب میرے لیے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا جمشید چچا تمہارے لیے یہ سب کپڑے لائے ہیں، دیکھو کتنی اچھی ہیں۔ میں نے کپڑوں پر نظر ڈالی، سبھی بہت خوبصورت تھے۔ ماں کی بات سن کر میں نے کہا ماں چچا بہت پیارے ہیں، اور یہ کہہ کر ماں کو گلے لگا لیا۔ ماں کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، لیکن میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ چچا یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ والد سے ماں کو چھیننا چاہتے ہیں؟ کیا میں ان کپڑوں کو قبول کر لوں؟ مجھے محسوس ہوا کہ ماں شاید ان تحفوں سے مجھے اپنے حق میں کرنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، کیونکہ ماں کبھی مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا چلو جب ماں جمشید چچا کے ساتھ خوش ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ والد ماں کو خوش نہیں رکھ پا رہے ہیں، مجھے ماں پر غصہ کرنے یا انہیں الزام دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں ہنس پڑی اور کہا ماں چچا واقعی خواتین کے فیشن کی بہت سمجھ رکھتے ہیں، یہ کپڑے بہت خوبصورت ہیں۔ ماں نے جواب دیا اور تمہارا باپ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر ماں کا چہرہ جذبات سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ماں کو والد سے نفرت ہو چکی ہے۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا ماں میں آپ کے ساتھ ہوں، کیوں خود کو اداس کرتی ہیں؟ پاپا کو اپنی زندگی جینے دیں اور آپ اپنی زندگی جییں۔ ماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب میاں بیوی اپنی زندگیوں میں الگ ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے کس کرب سے گزرتے ہیں۔ میں نے سوچنا شروع کیا، جب والد کام کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شاید ان کا بھی کسی اور سے تعلق ہو، لیکن میں نہیں جانتی۔ اب میں صرف اپنی ماں کو غلط کیوں سمجھوں؟ والد بھی شاید قصوروار ہوں۔ اس خیال نے میرے دل میں ایک نیا سوال پیدا کر دیا اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔